کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہے، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے نا، تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب اللہ کو تمہاری عبادات پسند آ جاتی ہے تب وہ تحفے میں تمہیں عید دیتا ہے۔ جب اسے تمہاری رمضان میں مانگی گئی دعائیں بھا جاتی ہے تب وہ تمہیں کن کی خوشخبری کے طور پر عید دیتا ہے۔ جب وہ خوش ہوتا ہے تم سے تب تمہیں بھی خوش کرنے کے لیے عید دیتا ہے۔ جب وہ تمہاری پیاسی زبان سے نکلی ہوئی فریاد سن لیتا ہے تب وہ تمہیں تمہارے صبر کے صلے میں عید دیتا ہے۔ وہ قبولیت سے پہلے ایسی نعمتیں دیتا ہے جن کی تمہیں چاہ نہیں ہوتی، تاکہ دیکھ سکے کہ کیا تم اس کی چاہت کا احترام کرتے ہو۔ اپنی منوانے کے لیے پہلے اللہ کی ماننی پڑتی ہے، تو پھر بتاؤ کیا تم اس کی مانتے ہو؟ دل تو تبھی خوش ہوگا نا جب اس دل میں رہنے والے کو خوش رکھو گے۔ وہ نواز دے گا تمہیں تمہاری رضا سے، بس تم ایک دفعہ اس کی رضا کے لیے خوش رہ کر تو دیکھو۔ وقت سے پہلے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ نے ہر چیز پر وقت مقرر کر رکھا ہے۔ وقت سے پہلے کبھی دوڑنا نہیں چاہیے۔ کامیابی ملتی ہے آہستہ آہستہ قدم لینے سے۔ جو وقت سے پہلے دور ہو جاتے ہیں وہ خالی ہاتھ واپس آیا کرتے ہیں۔ بکھری چیزوں کو بکھرا رہنے دو، وقت آئے گا تو وہ خود ہی سمٹ جائیں گی۔ خود کی الجھ جانا خود پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم خود کو خود ہی الجھا دیا کرتے ہیں، وقت سے پہلے چیزیں مانگتے ہیں۔ وقت کی رفتار بہت تیز ہے لیکن آتا اپنے وقت پر ہی ہے۔ انسان کا اختیار کسی چیز پر نہیں، اس کے پاس ایک نعمت ہے اور وہ ہے صبر۔ سہنا سیکھ لو، خود کو صبر کرنے والا بناؤ۔ انسان اگر چاہے تو انسان خود کے لیے کافی ہوتا ہے، غم میں بھی۔ دنیا کے سہارے ضرور ہیں پر جھوٹے سہارے ہیں۔ بس ایک سچا سہارا اللہ کا ہے۔ کوئی کتنا بھی خوش کیوں نہ ہو، جب آپ اس کو اپنا دکھ بتاؤ گے تو وہ آپ کے لیے اپنی خوشی کو 2 منٹ کے لیے پیچھے نہیں چھوڑے گا۔ کسی کو رو کر دکھا لو، وہ چپ کر اللہ بہتر کرے گا سے آگے کچھ نہیں کہے گا۔ صرف ایک رب کی ذات ہے جسے جتنا سناتے جاؤ وہ سنتا رہے گا، حالانکہ وہ سب جانتا ہے پہلے سے۔ وہ تنگ نہیں آئے گا، وہ مسکرائے گا۔ اس کو تو اپنے بندے کے ایک آنسو سے اتنی محبت ہے، اور ہم لوگوں کے سامنے ہزاروں آنسو بہا کر بھی کچھ نہیں پاتے۔ موو آن کرنے کے لیے محبت کرنے والا ہونا چاہیے، ضروری نہیں کہ کیا تم خود میں اپنی دنیا تلاش نہیں کر سکتے؟ اگر محبت کرنے والا شخص چاہیے تمہیں، اللہ کافی نہیں؟ جب تم رب کی محبت کی لاج رکھو گے تمہاری زندگی میں بھی وہی شخص آئے گا جو تمہارے لائق ہوگا، جو تمہارے لیے بنایا گیا ہوگا۔ اللہ سے اللہ کا سہارا مانگو، اللہ سے اللہ کی رحمت مانگو، وہ قرار دے گا۔ وہ سب جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور سب دیکھ رہا ہے۔ جب فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اس کے سامنے روتے گڑ گڑاتے گزرنے لگیں، جب آنکھیں رو رو کر تھکنے لگیں، جب صبر حد سے باہر ہونے لگے، جب انسان کی بے بسی ہار مان چکی ہو، تب اللہ کی طاقت جواب دیتی ہے۔ وہ مالک جو تمہارے آنسوں سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ آنسوں جب تمہاری تکلیف کی چوکٹ پر پہنچنے لگے تب اس ذات کو ان آنسوؤں کی صورت اپنا کن نازل فرمانا پڑتا ہے۔ اسی لیے جب تھک جاؤ تو مت سمجھنا کہ تم تھک گئے ہو، بس سمجھنا اللہ کا جواب اب تمہارے لیے قریب ہے۔ کبھی تم بہت یقین سے کہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول کر لے گا،
اور کبھی ایسے مایوس ہو جاتی ہو کہ جیسے تمہاری دعائیں آسمان سے واپس لوٹا دی جائیں گی؟ ایسا کیوں؟ کیونکہ میں انسان ہوں اور مایوسی انسانی فطرت ہے۔ ہم سب مایوس ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، مگر اصل مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر دعا کرنا ہی چھوڑ دیں۔ میں دعا کرنا نہیں چھوڑتی۔ میرے مایوسی کے لمحوں میں بھی کہیں نہ کہیں میری امید باقی ہوتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں بے صبری ہوں، مگر وہ رب بہت مہربان ہے۔ وہ میری ہر دعا کو مکمل ضرور کرے گا۔ وہ آزما رہا ہے ابھی، پر وہ میری ہمت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہیں ڈالے گا۔ وہ میری ہمت ختم ہونے سے پہلے ہی مجھے نواز دے گا۔ بس جب یہ سوچتی ہوں نا کہ وہ میرا رب مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، تو تب میری مایوسی پھر سے جاگ جاتی ہے، اور ہر بار مایوسی کے بعد میرا اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ زندگی ہر روز بلکہ ہر پل نئے تجربات کا نام ہے۔ ہر روز کچھ نیا سیکھنا، ہر روز کوئی نئی غلطی آپ کو یہ بتا جاتی ہے کہ آئندہ یہ نہیں کرنا۔ ہر دن کامیابیوں سے بھرپور نہیں ہوگا۔ ناکامی زندگی کا حصہ ہے، ان کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ لیکن کسی ناکامی کو زندگی کا اختتام نہیں سمجھتے۔ زندگی کامیابی اور ناکامی دونوں کے ساتھ ہی پوری ہوتی ہے۔ اصل بات ہے کوشش نہیں چھوڑتے۔ آپ اس دن ہار جائیں گے جس دن آپ نے کوشش چھوڑ دی۔ کوشش انسان کو پر امید رکھتی ہے۔ کوشش کرنے والا شخص کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ کوشش کے ساتھ رکھنا ہے یقین، اپنے آپ پر بھی اور اپنے بہترین ساتھی محافظ یعنی اپنے رب پر بھی۔ آپ کا کام ہے سچی نیت سے کوشش کرتے رہنا ہے۔ اس کوشش کو کامیابی کب بنانا ہے یہ وہ رب جانتا ہے، اور وہی کرے گا۔ آپ بس اپنا سفر جاری رکھو اور اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لو کہ وہ رب آپ کو آپ کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ آپ کی کوشش ایک دن ضرور رنگ لائے گی۔ کتنا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے نا جب آپ نماز سے فارغ ہو کر کسی تسلی کی امید پر اپنا قرآن کھولتے ہیں اور ایک آیات پر آپ کی نظر پڑتی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تھمنے والے آنسو پھر سے بہنے لگتے ہیں، جس وجہ سے آپ جائنماز پر تکلیف میں اپنے اللہ کے ساتھ روئے تھے۔ اب اسی بات کی تسلی قرآن کی آیتوں میں آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کا رب آپ کو جواب دے رہا ہے۔ دنیا کا انتہائی خوبصورت احساس ہوتا ہے، اور اپنے رب سے چپکے باتیں کرنا، اپنی من پسند چیزوں کی ڈیمانڈ کرنا، فرمائش کے بعد اپنی مانگی ہوئی چیزوں کے ملنے کا انتظار، اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین اور اپنے رب پر بھروسہ، یہ سب وہ فیلنگز ہیں جو اللہ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ کرنے کی بیسک وجہ ہے۔ ایک ایسا احساس جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اس دنیا کا سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ اللہ محبت ہی محبت ہے۔ میں اگر اللہ کے لفظ کو ڈیفائن کرنا چاہوں تو میرے نزدیک وہ لفظ محبت ہوگا، یا شاید یہ بھی بہت چھوٹا سا لفظ۔ دعائیں مانگے۔ میں نے دعاؤں سے عادتوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ جو عادتیں آپ سے چھوٹ نہیں رہی، جو عادتیں آپ اپنا نہیں پا رہے، آپ کے اندر صبر نہیں، برداشت نہیں، حوصلے بلند نہیں، ہمت کمزور ہے، غصہ جلدی آتا ہے، بہت حساس ہے، کسی کا سن نہیں سکتے، یا اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، تو دعائیں مانگیں، مگر ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں اس چیز کو حاصل کرنے میں۔ مشکلات جھیلیں، برداشت کریں، جب تک کریں گے نہیں تو آئے گا کیسے؟ اور اگر نہیں ہو پا رہا تب بھی ہمت مت ہاریں، دعا جاری رکھیں اور اس چیز کے قریب رہیں، اس کے بارے میں پڑھیں، سنیں، عزم کریں کہ ایک نہ ایک دن اللہ کی مدد سے آپ یہ کر لیں گے۔ ہاں، اللہ ہی انسان کو اتنی ہمت دیتے ہیں جب وہ مانگے۔ اسی لیے مانگے اور بہت مانگے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔